سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آج سوموار کا دن ہے اور 29 شعبان. کل انشاءاللہ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے, پھر روٹین میں تبدیلی آ جائے گی. آج کچھ دیر ہوئی ہے ناشتہ بننے میں, ناشتہ کرنے میں. کل انشاءاللہ یہ سارا کام جو ہے بہت ہی ارلی مارننگ میں شروع ہو چکا ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا دن کافی مصروف دن ہے, تو سب سے پہلے میری کلاس ہوگی, عربک کی کلاس میں نے پڑھانی ہے. A few moments later. کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے, تو دن کا یہ سفر ہے. جی یہ 2 دن کا ہی سفر انسان کی زندگی روز ایک دن اس کی موت کے قریب لے کے جا رہی ہے. یہ 2 دن کا سفر آخر کار اختتام پر پہنچے گا, اور ایک دن آئے گا جس میں انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا کرے. تو اس وقت ناظرین میں یونیورسٹی پہنچ چکا ہوں. یہ ہماری یونیورسٹی کا مین گیٹ ہے. اوہ جی جی میں اس وقت یونیورسٹی پہنچ چکا ہوں, اور یونیورسٹی پہنچنے کے بعد میں نے اپنی گاڑی پارکنگ میں لگائی اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ جا رہا ہوں. وہاں تھوڑا فریش ہو کر اور اپنا بریف کیس لے کر ڈپارٹمنٹ پہنچوں گا جہاں میری کلاس ہے. اور یہ ہے ہمارا اسلامک لرننگ, اور اس طرف سے آپ کو لائبریری نظر آ رہی ہے. یہ سینٹرل لائبریری ہے, اور میرا ڈپارٹمنٹ عربک ہے, اور عربک اسلامک لرننگ اینڈ عربک فیکلٹی میں ڈپارٹمنٹ ہے. اسلامک لرننگ سے نکل کر میں جانے لگا ہوں آرٹ فیکلٹی, کیونکہ جہاں میری کلاس ہے, السلام علیکم, جہاں میری کلاس ہے وہ ہے اکنامکس ڈپارٹمنٹ, اور وہ آرٹس فیکلٹی کا حصہ ہے. یہ جی میری کلاس. چلو بھائی چلو کلاس شروع کرنی ہے. السلام علیکم. وہ یہ ٹوٹا پھوٹا ڈائس یار, اس کے اوپر لکڑی رکھو یار. وعلیکم السلام. آ جائیں کلاس شروع کرتے ہیں. سر کیف حال؟ الحمدللہ. آپ اس کی ریکارڈنگ جاری رکھیں, میں نے تلاوت شروع کر دی. بیٹھ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. A few moments later. السلام علیکم. کیف حالکم؟ اسمی محسن. واسمی والدی محمد عباس. انا فی الصف الرابع. انا پاکستانی جنسیہ. درست مرحلة الابتدائية primary في المدرسة الحكومية
الحكومية في مدينة بليغرة بهاولپور. ثم درست المتوسطة في المدرسة الحكومية اسی طرح. ثم درست الثانوية. آج کا سبق تھا یہ پریزنٹیشن کہ آپ نے اپنا تعارف کیسے پیش کرنا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ جو ہے تعارف في مرحلة البكالوريوس بي اس بابو مع الإسلامية بهاولپور في الفصل الرابع. شکرا لك. الحمد لله والسلام علیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارے پاس شعبہ عربی میں پی ایچ ڈی کے 3 مقالہ جات کے وائوا باس ہیں. تو میں آج ٹاپک آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تھیسس جو لکھا جاتا ہے اس کا ایک امتحان رکھا جاتا ہے, اسی پر ڈگری اوارڈ کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا جو وائوا کی تیاری ہے اس کے لیے جو چیز تیار کرنی پڑے گی کہ جس چیز پر ریسرچ کی ہے وہ تھیسس کیا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کیفیت مناقشت رسالت دکتورا. تو کیفیت مناقشہ میں سب سے پہلے جو چیز تیار کرنی ہے اسکالر نے وہ ہے کہ اس کا مفروضہ تحقیق کیا ہے, یا تحقیق کا مقصد کیا ہے جس کو واضح کرنے کے بعد وہ نتیجے پر پہنچا. تو سب سے پہلے اس نے جو ہے اپنا تعارف پیش کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہتر یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ سورت کی تلاوت کوئی کر دے, چھوٹی سی سورت تلاوت کر دے جس سے اس بابرکت محفل کو آغاز کیا جائے. پھر اس کے بعد اپنا تعارف پیش کرنے کے بعد موضوع کو وضاحت کرے, جو ٹاپک ہے اس کا, اس میں اس کے اسباب وجوہات تحقیق بیان کریں, تحقیق کے لیے فیلڈ کون سا رکھا گیا, سائنسی طریقہ کار تحقیق کا کون سا فالو کیا گیا, دراسہ علمیہ ہے, دراسہ وصفیہ ہے, دراسہ تحلیلیہ, جس قسم کا بھی دراسہ ہے اس کو واضح کرے. اب آتا ہے تحقیق کے ضوابط کو پیش کرے, سائنسی طریقہ کار سے کس طرح وہ نتیجے تک پہنچا. اس کے بعد تحقیق کی اہمیت واضح کرے, تحقیق کون سے مضبوط پہلو ہیں جس سے اسکالر نے عبور حاصل کیا ہے, اور اس کے بعد فائنل ریزلٹس تک پہنچا, فائنل نتائج اس نے نکالے. خلاصہ تحقیق اہم نتائج کا ذکر کرے, مصادر البحث کا ذکر کرے کہ بھی کون کون سی اہم مصادر ہیں جس سے اس نے فائدہ اٹھایا اور وہاں سے اس کو بہت زیادہ علمی فائدہ ہوا. اہم ریفرنسز, تحقیقی مقالہ جات دوران تحقیق جو اس نے استفادہ حاصل کیا, استفادہ کیا, وہاں سے وہ واضح کرے. اور اس تحقیق میں کون سی نامکمل چیزوں کو اس نے مکمل کیا ہے, وہ نتائج کون سے ہیں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. کون سے ایسے فائدے ہیں جو اس اسکالر نے خود حاصل کیے ہیں, اس اسکالر نے اپنے معاشرے کے لیے کون سے فائدے نتائج نکالے ہیں, اور اپنے ملک کے لیے. اس حوالے سے میں نے جب ریسرچ کی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک عربک کی ویب سائٹ ہے جس کا CADUCS, یہ پوری ایک فرم ہے جو ہیلپنگ لوگوں کو دے رہی ہے. مناقشت رسالت دکتورا میں بھی انہوں نے پوائنٹس دیے ہیں کہ مناقشہ کیسے ہوگا, کیفیت مناقشت رسالت دکتورا انہوں نے پوائنٹس بھی دیے ہیں, مناقشہ کیسے ہوگا. تو سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کا پوائنٹس کا ذکر کیا ہے قبل بدء المناقشہ, کہ اپنے جو آپ کا سپروائزر ہے اس سے آپ ضروری ملاقات رکھیں, میٹنگ رکھیں, جس میں وہ آپ کو یہ پوائنٹس بتائے کہ کون سی چیزیں اہم ڈسکس ہوں گی. اس کے بعد اعادۃ تلخیص, خلاصہ بحث تیار کر لینا, اپنے وائوے سے پہلے مختصر سمری بیان کر دینا, اور اس کے بعد اپنے تھیسس کی ایکسٹرا کاپی اس کے پاس موجود ہو. اب آ رہے ہیں اس پہلو پر, یہ ہو گئی تیاری جو وائوے سے پہلے. اہم الاسئلہ التي تتکرر فی مناقشہ, کون کون سے ایسے سوالات ہیں, آپ کا تھیسس کا عنوان کیا ہے, آپ کے تھیسس میں کون سا بنیادی سوال ہے جس کو آپ نے جواب دینا ہے, آپ نے جو ہے اس میں کون سے مضبوط پہلو واضح کیے ہیں, نتائج کون سے آپ نے پہنچے ہیں, طریقہ کار آپ کے تھیسس کا کیا تھا, مشکلات کو بھی بیان کرنا ہے کہ مشکلات کون سے آئے. تو اہم دروس اچھا, اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کسی نے تحقیق کرنی ہے تو اس کے لیے کون کون سے ٹاپکس آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ ٹاپکس ہو سکتے ہیں. اب آ رہے ہیں مناقشت, کیف تستعد لیوم مناقشت الدکتورا, تیاری کیسے کریں گے. تو سب سے پہلے اس کے اندر قراءت و فہم البحث,
جو آپ کا تھیسس ہے اس کو آپ نے اچھی طرح اسٹڈی کر لینا، ہر سیکشن کو شکل جید. پھر اس کے بعد آ رہا ہے اس تھیسس کی پریزنٹیشن. بہترین پریزنٹیشن یہ ہے کہ آپ اس تھیسس کے لیے پروجیکٹر سلائڈس بنائیں، اور پروجیکٹر سلائڈس میں آپ اس کو پیش کریں کہ بھئی یہ میرے فصل الاول ہے، یہ باب الاول ہے. اسی طرح سارے تھیسس کو پریزنٹ کریں. سلائڈس بہت بہترین طریقہ کار ہے. العرض الجید. اب یہ ہو گیا الاستعداد للاسئلہ. جو آپ کے سوالات ہیں، جو متوقع سوالات ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، ان سوالات کی لسٹ بنا لی جائے. جب لسٹ 1 2 3 آپ فرض کریں 20 سوال تیار کر لیں، اس 20 سوالوں کا اچھی طرح علمی جواب آپ کے پاس پہلے موجود ہو. یعنی کہ جو کام کرنا چاہیے اس سے پہلے آپ اس کی اچھی طرح تیاری کر لیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس ساری چیزوں کو ایزی لے لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ وائوا بہت ایزی ہے اور اس میں ہم نے 100% کامیاب ہو جانا ہے. ایسا نہیں ہے. تو اچھا وائوا دینے کے لیے آپ کو بہت سارے لوگوں کے جو پہلے آپ سے پہلے اسکالرس کے وائوے ہو رہے ہوں، اگر فزیکل آپ اس میں جا کے شریک ہو سکتے ہیں وہ شریک ہوں، اگر آپ نے آن لائن دیکھنی ہے تو وہ آن لائن دیکھ لیں بھی کس طرح کا یہ ایکسرسائز کی جاتی ہے وائوے کے لیے. اچھا اب آ رہا ہے الاستعداد للاسئلہ ہوگی. الممارسہ والتدریب. ابحث عن اصدقاء. آپ پری وائوا کا ایک کنڈکٹ کروائیں. آپ کچھ دوستوں کو بٹھا کر اور ان کے سامنے آپ پری وائوا دیں. ہونا یہ چاہیے، بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پری وائوا ڈپارٹمنٹ کنڈکٹ کروا دیں. اسٹوڈنٹ کو پہلے بلا لیا جائے 2-3 دن پہلے، اس کا ایک پری وائوا ٹیچرز کے سامنے رکھ دیا جائے. سارے وہ سوالات سامنے آ جائیں گے اور اس کی بہتر تیاری ہو جائے گی. جب اصل وائوا ہوگا جس میں باہر سے ہمارے ایگزامینرز آئے ہوں گے، ان کے سامنے بڑے اعتماد سے، کانفیڈنس سے، کیونکہ جب انسان ایک کام پہلے کر لیتا ہے اور اس کو بہتر انداز سے دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ فائنل اچھا کام کر سکتا ہے. التحضیر الجسدی. ہاں، جسدی طور پر آپ اپنے لیے اچھے ڈریسز انتخاب کریں. تحضیر الجسدی والمعنوی. نفسیاتی طور پر بھی آپ تیار ہوں. اس نفسیاتی تیاری کے لیے جو ہے آپ نے پہلے بہت اچھی طرح نیند کر لینی ہے، ریسٹ کر لینا ہے، اور ایک دن پہلے اگر آپ دوسرے شہر سے آنا چاہ رہے ہیں، ایک دن پہلے وہاں پہنچ کر آرام بھی کریں، تیاری بھی کریں، نیند بھی آپ کی مکمل ہو، فزیکل ہیلتھ بھی آپ کی بہتر ہو، تاکہ آپ اس امتحان کو بہتر کر سکتے ہیں. الالتزام بالوقت. ٹائم پر وہاں پہنچ جائیں. خاص طور پر کہیں وائوا جہاں کنڈکٹ ہونا ہے وہاں ڈائس چیک کر لیں، وہاں مائک کو چیک کر لیں، وہاں ساری چیزیں چیک کر لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پریکٹیکل اصل وائوا ہوگا اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے. الاستمتاع بالمناقشہ. آپ جو ہے جو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہوتی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ پوائنٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں، بھئی آپ یہ کر لیں، یہ چیز کر لیں، تو آپ سارے پوائنٹس کو لکھتے جائیں. اور کوئی بھی انسان مکمل کام کر نہیں سکتا. لا محالہ انسانوں کے اندر اللہ نے یہ کمال کا صیغہ نہیں ڈالا، تو لا محالہ اس میں کوئی کمی بھی موجود ہوگی اور کوئی اضافہ بھی ہوگا. تو آپ کے جو ایگزامینرز آئے ہوئے ہیں ان سے آپ بہتر فائدہ اٹھائیں، اور ان سے آپ جو چیزیں آپ نے تبدیل کرنی ہے، جو چیزیں آپ نے موڈیفیکیشن کا کہہ رہے ہیں، وہ آپ ان کو غور سے سن لیں، ان کے ساتھ بڑی رسپیکٹ سے ان سے ساری چیزیں لیں. ہائپر نہ ہوں، بلڈ پریشر اپنا نارمل رکھیں، اور اس میں یہ چیز نہ دیکھیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. نہیں، یہ ساری چیزیں نارمل حصہ ہیں. تو اگر آپ بہت پہلے وائواز دیکھ چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اصل وائوا آپ کا اپنا جو ہے اس کے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی. تو یہ تھا ہماری مختصر تیاری. اذا اتبعت هذه. اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ یہ اگر اس طرح کی ساری چیزوں کو فالو کر لیں گے، یقیناً آپ کی کامیابی جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اچھا وائوا لے کر آپ کے ایگزامینرز بھی مطمئن ہوں گے، آپ کے سپروائزر بھی جو ہیں آپ کے مطمئن ہوں گے، آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کی رسپیکٹ کرے گا بھی آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے. تو میری تمام اپنے اسکالرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے وائوا کی تیاری کے لیے جو ہے توجہ دیں. توجہ دینے کے بعد اپنی لینگویج بہتر کریں، اپنی الفاظ کی ادائیگی بہتر کریں، اپنا کانفیڈنس لیول بھی شو کریں اس میں. کیونکہ بی ایس کا ایک وائوا ہوتا ہے، اس میں ایک پہلی ایکسرسائز ہوتی ہے، پھر ایم فل کا ہوتا ہے دوسرا مرحلہ. اب جو پی ایچ ڈی کا وائوا ہے وہ ایک فائنل سٹیج ہے، اس میں یقیناً آپ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور یہی آپ کی فائنل پریزنٹیشن ہے، جس کے بعد آپ کے بعد کوئی ریگولر ڈگری آپ کو نہیں مل سکتی. ٹاپ ڈگری جو ہے ہماری ہے. اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو جو ہے یہ ہو گیا ہمارے وہ پری وائوا میں نے آپ کو پریزنٹیشن دے دی، اپنی تیاری کا بتا دیا کہ کس طرح ہونی چاہیے. اب ہمارے پاس جو عربک ڈپارٹمنٹ میں 3 عدد وائواز ہونے ہیں،
اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح وائواز ہو رہے ہیں، اور فائنل ڈگری ایوارڈنگ تک آپ کو میں یہ دکھاؤں گا کہ وائوا جو ہے ہوتا کس طرح ہے۔ تو آج کا جو میرا بلاگ ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ A few moments later. پی ایچ ڈی کے وائوا واس کے لیے پروفیسر ڈاکٹر زیتون صاحبہ اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں، تو ان کے لیے آن لائن سسٹم جو ہمارا روم ہے آن لائن، اس میں ہم نے وائوا لینا ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آن لائن کے لیے کیا ہمارے پاس انتظامات موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ بینرز دیکھیں، جو پی ایچ ڈی کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اپنی ٹاپک اور جو ان کے ایگزامینرز ہیں ان کا نام لکھ کے رکھا ہے۔ اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہمارا ویڈیو کانفرنس روم ہے جس میں یہ وائوا کنڈکٹ ہوگا۔ جی وائوا واس کنڈکٹ کرانے کے لیے سپروائزر صاحب پہنچے ہیں، ڈاکٹر محمد ریاض صاحب، ڈاکٹر یعقوب مروہ صاحب، اہلاً و سہلاً سر، تشریف لے آئے۔ اور یقیناً ان کے ساتھ جن کا وائوا ہونا ہے، آپ بتاؤ بھی آپ کا وائوا کس کا وائوا ہے؟ میرا سر اچھا، یہ 3 لوگ ہیں جن کا آج وائوا ہونا ہے، اور یہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمارہ، ہم آپ کو ابھی سے ڈاکٹر کہہ لیتے ہیں آپ کو۔ تو انہوں نے اپنا تھیسس لیا ہوا ہے، اور آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، تیاری اچھی کر کے آپ نے دکھانی ہے۔ یہ ویسے لیکچرار ہیں وومن یونیورسٹی ملتان، تشریف لے آئے میڈم۔ متكافئة متنوعة لكل بلد على حدة وبيان تاريخها دے رہے ہیں وعاداتها وتقاليدها، فكما أن التاريخ ينقل أحداث الأمم وحضاراتهم على مر الأزمان، فكذلك الأدب فهو تاريخ فني. رسالة جميلة، رسالة قيمة، لغتها سهلة وسلسة، والعنوان هو مناسب والموضوع هو متعلق. پی ایچ ڈی وائوا واس کے لیے ویڈیو کانفرنس روم میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے پروفیسر ڈاکٹر عزرا، السلام علیکم میرے صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ سفر خیریت سے رہا؟ ہمارا عظیم جو ہیں یہ عظیم اسکالر ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنا دفاع کیا اور ماشاءاللہ اب یہ ڈاکٹر بن گئی ہیں خیر سے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی بہت بہت مبارک ہو ڈاکٹر عمارہ عظیم۔ شكرا جزاك الله والخير. مهنئ الطالبة والمشرفة وأسرتها وأساتذتها على نجاح باهر بدرجة الامتياز أيضا. ویڈیو کانفرنس روم کے بعد ہم پہنچے ہیں عربک ڈپارٹمنٹ کی طرف، اسلامک لرننگ۔ تو آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اسکالرس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹاپک کے بارے میں اپنے وائوا کے لیے پراپر اعلان کرتا ہے، اور اس کے لیے پینفلیکس کا یوز کیا جاتا ہے۔ آئیے میڈم صاحب، پہلے میں آپ کو آفس کا، میری غیر موجودگی میں آفس یوں ہوتا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ جمیل مرہ تمام کوئز تفضلی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اپنی اس آفس کی لائٹس آن کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اب یہ ماحول بدل گیا۔ تمام یعنی وہ غرفت البحور والقطور۔ جی میڈم صاحب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر عزرا پروین صاحبہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے تشریف لائی ہیں، وائوا کے بعد میرے آفس آئی ہیں، انہوں نے میرے لیے اعزاز بخشا۔ میرے آفس میں پروفیسر ڈاکٹر عزرا صاحبہ آئیں، تو ان کی خدمت کے لیے ہم نے زعفران کا قہوہ بنایا اور عربین سویٹ جو میں گھر سے لایا تھا، میری مسز نے بنائی تھی، اور مہمانوں کی خاطر تواضع جاری ہے۔ عربین سویٹ کے ساتھ زعفرانی قہوہ۔ A few moments later. IUB میں آج کل فلاورز ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت نظم و ضبط کے ساتھ لگ ایسے رہا ہے کوئی پھولوں کی قسم رہ نہیں گئی جو اس میں شامل نہ کی گئی۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے
سیٹ کیا گیا ہے. اذان شروع ہو چکی ہے تو لہٰذا میں الفاظ نہیں بولوں گا. آپ اذان بھی سنیں اور اللہ کی شان ادھر بھی دیکھیں. جلدی کر یار تو ہٹ بھائی ہاں جی بہت ہی خوبصورت فلاورز سیٹ کیے گئے ہیں, ایڈجسٹ کیے گئے ہیں, اور اذان کا انتظار کر رہا تھا. اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو نیکسٹ میں اپنے ایونٹ کا حصہ دکھاتا ہوں. 3 عدد PhD کے وائواز کامیابی سے منعقد ہونے کے بعد سیلیبریشن ڈنر. ہائی سر. جی السلام علیکم میڈم صاحب, کیسے لگ رہا ہے آپ کو ذائقہ؟ بہت اچھا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ذائقہ بھی اچھا ہو. ہم آئے ہوئے ہیں آئے گا سارے ادھر ٹھہر جائے. اسکالر بھی ادھر ٹھہرے نا جس. ہم پہنچے ہوئے ہیں ذائقہ, اور مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی جی بھائی صاحب خیریت سے؟ جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ خیر و عافیت. ڈاکٹر صاحب ویلکم. جی یہ ہمارے طالب علم فہد. جی سر خیریت سے ہو؟ آج کے انتظامات انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں ذائقہ جو ہے ہمیں باقی ذائقہ دے گا یا یہ ذائقہ نہ کر دے. چلے نہیں آئی تھنک